آمین کا کہنا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے سورہ فاتحہ کے ختم پر آہستہ آمین کہنا، یہ اس کو فقہا نے سنت قرار دیا ہے۔ اور اگر جماعت کی نماز میں بلند آواز سے قرات ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ کے ختم پر تمام مقتدیوں کے لیے آہستہ آمین کہنا، اس کو فقہا نے سنت قرار دیا ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں ہے وَأَمَّنَ الْإِمَامُ سِرًّا كَمَامُومٌ مُنْفَرِدٌ وَلَوْ فِي السِّرِّ قَوْلُهُ وَأَمَّنَ هُوَ السُّنِّيَّةُ لِلْحَدِيثِ۔ یہ رد المحتار فتاوی شامی کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 492 اور 493۔ فصل فی بیان تالیف الصلاح مطلب قراءۃ البسملہ، جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 309، جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 74 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات کے اندر اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قلت مع ان الاصل فی الدعاء الاخفاء لقوله تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ولا شک ان آمین دعاء فعند التعارض یرجح الاخفاء بذلک۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 571، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 58 اور صفحہ 59 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ مزید یہ کہ اور آمین آہستہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آمین یہ ایک دعا ہے، اور دعا کا آہستہ کہنا یہی فقہا نے مسنون اور بہتر کہا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کا فرمان اس سلسلے میں صاف اور واضح طور پر موجود ہے۔ وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْخِفَاءِ۔ یہ ہدایہ جو فتح القدیر میں ہے، اس کے اندر ہے، پہلی جلد صفحہ 257، کتاب الصلاح باب صفت الصلاح، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر آگے ہوا اما الادیہ والاذکار فبالخفیۃ اولا قلت ویؤیدہ قولہ فی السراج ویجتہد فی الدعاء والسنہ ان یخفی صوتہ لقولہ تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 507، کتاب الحج مطلب فی شروط الجمع بین الصلاح بعرفہ۔ یہ ایچ ایم سعید کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 58 اور صفحہ 59 پر اس کو نقل کیا ہے۔ عنوان ہے آمین کہنا۔